الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، نماز مسنون کا طریقہ بیان ہو رہا ہے اور اس میں ہم رفع الیدین کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے 4 مقام پر۔ ایک تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسرے جب رکوع میں جاتے تھے، اور تیسرے جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، اور چوتھے نمبر پر جب 2 رکعت پڑھ کر تشہد میں بیٹھتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام کا اس سلسلے میں اجماع ہے۔ تقریباً بہت سے صحابہ کرام ان جگہوں پر رفع الیدین کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ کئی صحابہ کے اقوال اور ان کے اعمال افعال کل کے درس میں گزرے، وہ بہت سے صحابہ کرام کی موجودگی میں نماز پڑھ کر دکھائے اور اس میں رفع الیدین تھا، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نکیر نہیں کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ عملی تسلسل، یہ نہیں کہ صحابہ کے بعد امت نے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا تھا جیسا کہ کہا جاتا ہے، بلکہ جس طرح قولی اور نقلی اعتبار سے سلسلہ در سلسلہ متواتر سناد سے یہ عمل ہم تک پہنچا ہے، بالکل اسی طرح نسل در نسل اور طبقہ در طبقہ عملی اعتبار سے بھی پہنچا ہے۔ محمد بن اسماعیل سلمی فرماتے ہیں، میں نے ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، وہ نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ السنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر 2519 ہے۔ دیکھیے آپ کیسے تسلسل کے ساتھ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے پیچھے اور ایک صحابی نے دیکھا، اس سے تابعی، تبع تابعی، اور پھر محدث نے کہاں تک یہ بات لا کر پہنچائی۔ یعنی یہ نہیں ہے، عملی اعتبار سے بھی ہے، نقلی اعتبار سے بھی ہے۔ یہ نہیں کہ محض سند میں آ گئی، بات ثابت ہو گئی، بلکہ صحابہ کرام نے اور ان کے پیچھے والوں نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن بیہقی میں اس حدیث کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ 219 میں ان کی موافقت فرمائی ہے۔ بلا غبار کی حدیث ثابت ہو جاتی ہے، اب کوئی اختلاف رہ ہی نہیں جاتا، اور نہ رہنا چاہیے کہ جب صحابہ کرام کا عمل اتنے تواتر سے ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع جاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہتے، یہ تینوں
مقام پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اجماع علماء امت، اجماع علماء امت، تمام علماء کا جو امت کے ہیں ان کا اجماع ہے۔ اس کے علاوہ ہر دور میں کثیر تعداد نے رفع الیدین کی روایت کو بیان کیا اور اس پر عمل کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد اب ہم تابعین اعظام اور ان کے بعد محدثین و فقہا رحمہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ثابت ہو کہ رفع الیدین والی عظیم سنت پر نسل در نسل اور ہر دور میں عمل ہوتا رہا ہے اور یہ سنت عملی تسلسل سے ہم تک پہنچی ہے۔ تابعین اعظام کے اسماء گرامی یہ ہیں: حسن بصری، عطا، طاووس، مجاہد، نافع، سالم، سعید بن جبیر۔ امام ترمذی نے ان سب کا ذکر کیا اور اسی طریقے سے محمد بن سیرین، ابو قلابہ، نعمان بن ابی عیاش، عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد، عطا بن ابی رباح، حسن بن مسلم، عبداللہ بن دینار، ابن ابی نجیح، قیس بن سعد۔ یہ جز رفع الیدین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ تقریباً 17 تابعین ہیں جنہوں نے تبع تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے نقل کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے اور رفع الیدین کی حدیث کو درست قرار دیا ہے۔ ائمہ کرام و فقہائے اعظام کے اسماء گرامی یہ ہیں: امام مالک، امام معمر، امام اوزاعی، امام بن عیینہ، امام عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہوی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام ترمذی نے یہ بات 256 کے حدیث کے تحت کہی ہے۔ اسی طرح کا ابو زبیر، اللیث بن سعد، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ان تمام کا ذکر ملتا ہے 2356 حدیث کے تحت۔ دیکھا آپ نے، یہ سب ائمہ کرام اور فقہائے اعظام ہیں جنہوں نے کہا ہے۔ ائمہ میں سے آپ دیکھیے تینوں امام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، جو کہا جاتا ہے نا چاروں امام برحق، چاروں مسلک برحق، چاروں میں سے 3 اماموں نے رفع الیدین کو ثابت کیا ہے۔ تینوں کی اپنی کتاب ہے۔ امام شافعی کی الام، کتاب الام ہے، اسی طریقے سے امام مالک کی موطا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب مسند احمد ہے۔ یہ حدیث کے مجموعے ہیں، ان کے اندر یہ مسئلہ ثابت ہے۔ صرف ایک امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے فالوور کہتے ہیں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے کہیں نہیں کہا، ان کی کوئی کتاب ہی نہیں اس سلسلے میں، لوگوں نے ان کی طرف منسوب کی ہے، ان کے شاگردوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بہت پتے کی کہی: اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اس لحاظ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی اور امام احمد، ان تمام کی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی گویا کہ رفع الیدین کے قائل ہی مانے جائیں گے، کیونکہ یہ تمام صحیح احادیث ثابت ہو گئی۔ امام بخاری، امام بہقی اور علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے تابعین سے اپنے دور تک کے ان 55 کبار علماء کے نام گنوائے ہیں جن سے باقاعدہ طور پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ 55 علماء کرام بڑے بڑے کبار، جیسا کہ جز رفع الیدین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ اس سنت کے اسبات پر دلالت کرنے والی احادیث تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، لیکن سید المحدثین امام بخاری اور امام سبقی رحمہ اللہ نے خاص اس موضوع پر کتابیں تحریر کی ہیں جو جز رفع الیدین کے نام سے معروف ہے۔ تو الحمدللہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ رفع الیدین کرنا ہے۔ 3 مقام پر تو سب کا اتفاق ہے، اور وہ دوسری حدیثیں جو ہیں ان کے اندر ایک مقام کا اور ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے پہلے تشہد سے اٹھ کر جب تیسری رکعت کے لیے ہم ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سنت کو زندہ کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ بغض نہ پیدا فرمائے، بلکہ ہمارے دل کو صاف کر دے۔ ہم یہ سمجھا کریں کہ بھئی رفع الیدین کرنے والا حدیث پر عمل کرتا ہے، کوئی جھگڑے لڑائی کی بات ہی نہیں۔
ٹھیک ہے، آپ کسی مسلک کے پابند ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ بھی رفع الیدین کریں کیونکہ سنت سے ثابت ہے، لیکن آپ کسی مسلک کے پابند ہیں، ٹھیک ہے پابند رہیے، لیکن کرنے والوں کو بہرحال برا بھلا مت کہیے، ان کے تعلق سے غلط مت سوچیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔